بے شک آسمان کے دروازوں کو ماہ رمضان کی پہلی رات سے کھول دیا جاتا ہے اور اس کی آخری رات تک انہیں بند نہیں کیا جاتا۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی دعائیں اس مقدس مہینے میں زمین و آسمان کے دروازے کھلوا دیتی ہیں اور ان کی پسندیدہ چیزیں ان کے نصیب کا حصہ بنوا دیتی ہیں۔ اگر تم کسی اشارے کے انتظار میں ہو اور ناممکن دعاؤں کی قبولیت کی نشانیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو مت بھولو کہ ناممکن اور نامکمل سے کہیں آگے اس کے کن کی رسائی ہے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ بیٹھے ہو، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جب اللہ ایسی دعائیں قبول کرتا ہے تو کچھ نشانیاں اور اشارے بھی ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ اپنی مدد، اپنی رحمتیں، برکتیں اور دعاؤں کی قبولیت ایسے ذریعوں سے بھیجتا ہے جو انسان کے گمان سے بالا تر ہوتے ہیں۔ اللہ سے مدد طلب کرنے والے کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ اللہ اپنی مدد عرش سے ایسے اتارا کرتا ہے کہ فرش والے بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں اللہ تعالیٰ تمہیں اشارہ دے رہا ہے، اور جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً اس پر فرشتے نازل ہوئے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ ہی غم کرو اور خوش ہو جاؤ جس کا ہم نے تم سے وعدہ لیا ہے، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہی تھے اور آخرت میں بھی، اور تم جو کچھ چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے ان دعاؤں پر جنہیں تم ناممکن سمجھتے ہو تو کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ جب تمہاری بے ترتیب زندگی اور تمہارا بے چین دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہونے لگے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے جڑ جاؤ اور تم اپنی زندگی میں ایک نئی ترتیب محسوس کرنے لگو اور تم سنورنے لگو اور تمہاری دعائیں، تمہاری لا حاصل خواہشات تمہیں پاک پروردگار کے سامنے سجدہ ریز کرنے لگیں تو سمجھ لو کہ تمہاری بار بار کی گئی یہ درد بھری پکار آسمانی عطاؤں کے دروازے کھلوانے والی ہے اور تم پر ابر رحمت برسنے والا ہے، جس سے تمہارے دل کی بنجر دھرتی سیراب ہو کر بہاروں کا سماں پیش کرنے لگے گی۔ اللہ پاک قرآن مجید میں تمہیں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور پھر اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں، اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی دعاؤں پر راضی ہوتا ہے اور قبولیت کا شرف بخشتا ہے تو وہ اس کے عقل و شعور میں اضافہ کر دیتا ہے، اسے تاریکیوں سے نکال کر ایک روشن راہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم پر لے آتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تم پر صاف صاف آیات نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور یہی وہ راہ گزر ہے جو تمہاری منتشر زندگی کو سمیٹ کر مقدر کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ اگر آج تم ٹوٹ چکے ہو، بکھر چکے ہو تو جان لو اللہ کے سوا کون ہے جو تنگی کو آسانی میں بدل دے، تکلیف میں راحت کا سامان کر دے، آنسوؤں میں بھی مسکراہٹیں بکھیر دے، بیماروں کو بھی شفا یاب کر دے۔ صرف وہی مصور ہے جو ٹوٹے دلوں اور دم توڑتی ہمتوں کو نہایت شفقت سے جوڑ دیتا ہے۔ جب زمین پر تمہارے لیے مدد کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان پر ان دروازوں سے بڑے دروازے اپنے فضل سے کھولتا ہے اور اپنی مدد بھیجتا ہے۔ پھر دکھ سے بھیگی آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں۔
اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور رب کا شکر بجا لاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نعمت عطا کرنا چاہتا ہے، کوئی قیمتی چیز عطا کرنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ تمہارے نفس میں گنجائش پیدا کرتا ہے، کیونکہ انسان کا نفس تنگی میں مبتلا ہوتا ہے۔ عطاؤں سے پہلے آزمایا جاتا ہے، اس قابل بنایا جاتا ہے کہ انسان کے اندر ٹھہراؤ، کشادگی اور وسعت پیدا ہو سکے۔ بالکل اسی طرح اگر آج تم اپنی ادھوری خواہشات کی وجہ سے غم میں مبتلا ہو، تکلیف برداشت کر رہے ہو اور تم تمام تکلیفوں کے باوجود صبر کا دامن تھامے ہوئے ہو، تو جان لو تمہاری یہ کیفیت اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد تم پر اپنا خاص کرم کرنے والا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ جس نے کوشش کی اور اللہ سے مدد طلب کی اور استغفار کو لازم پکڑا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے اس قدر نوازے گا کہ جو اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا۔ جب تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتراف گناہ کرو گے اور گناہوں کی معافی مانگو گے، استغفار پڑھو گے، تو وہ تمہیں ضرور بخش دے گا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ جب آنکھوں میں آنسو ندامت کے ہوں اور لمحہ قبولیت کا ہو تو ناممکن دعائیں قبولیت کا شرف پا جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی اور ناممکن دعاؤں کی قبولیت کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ تم اس مقدس مہینے یعنی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب ہو جاؤ کہ تم تہجد تک پہنچ جاؤ، تو اللہ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور تم وقت تہجد سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرو، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب تین دل ملتے ہیں، قرآن کا دل، رات کا دل اور تمہارا دل۔ جب یہ تین دل ملتے ہیں تو قبولیت لازم ہو جاتی ہے۔ جان لو تہجد کی دعائیں وہ ہوتی ہیں جو قسمتوں کا رخ بدل دیتی ہیں۔ جب تم رات کی تاریکیوں میں، رات کے اندھیروں میں روشنیوں کے رب کو پکارو گے تو وہ تمہیں بھی معجزوں کی صبح عطا کر کے راضی کر دے گا، تمہاری دعاؤں پر اپنا خاص کن فرمائے گا اور تمہاری منتظر آنکھیں فاجہ کون کے جلوے دیکھیں گی۔ بے شک وہ دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے اور وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔